اچھا شامی صاحب، یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ نہیں بن سکتا؟ ابھی منڈے کو پھر شروع ہونے ہیں سر دلائل رضا ربانی صاحب کی طرف سے، فاروق نائک صاحب بھی رہتے ہیں، یہ ان کے لیے پوائنٹ نہیں آ جائے گا کہ دیکھیں جی آپ نے ویڈیو میں تو پیسوں والوں کی بات کی یا کرپشن کی بات کی جو بھی ہے، تو پھر یہ پرویز خٹک کے بھائی کیا یہ کرپشن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا؟ یہ ان پہ اتنا بڑا الزام آیا تو یہ کیوں اس طرح ہوا؟ وہ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ کرپٹ ہے، اور یہ کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ ویڈیوز بھی ان کی اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی۔ وہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ جل نصیب کرے وہ فوت ہو گیا ڈاکٹر شیر افغان صاحب، ان کو مشرف کے زمانے میں کسی نے تھپڑ مارا تھا، اب وہ میڈیا پہ تو تھپڑ آیا، مارنے والے کو نہیں دکھایا انہوں نے، بس جس کو لگی ہے وہ چلتا رہا کہ تھپڑ لگ گیا جی کہ لوگ اتنے متنفر ہو گئے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ پوائنٹ نہیں آئے گا سر کہ مطلب یہ پرویز خٹک کے بھائی کو اتارا گیا ہے تو اس کی آپ سپریم کورٹ کرے لائیں اس کی تفتیش کریں؟ اب سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہزاروں مقدمے جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، ان کی سماعت ہو، ان کے فیصلے ہوں، اور وکیلوں کو درست کیا جائے جو مقدمے چلنے نہیں دیتے ہیں۔ اور یعنی ہمارے ہاں پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیں آپ، انتظامیہ کو انتظامیہ کا کام کرنے دیں آپ، عدلیہ کو عدلیہ کا کام کرنے دیں آپ۔ کیوں ایک دوسرے کے دائرے میں آ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کا کام اپنے ذمہ لے رہے ہیں؟ اس سے ہماری تاریخ جو ہے اس کا سبق یہ ہے، اگر ایک سبق آپ ڈھونڈیں کہ ہر شخص جو ہے اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے۔ اگر ہاتھ کہیں گے ہم لقمہ نہیں توڑیں گے اور منہ کہے گا ہم لقمہ نہیں چبائیں گے تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ کیسے بھرے گا؟ تو ہم نے یہ تماشا لگا رکھا ہے، دنیا میں ہم اپنا مذاق بنا رہے ہیں اور سمجھنے پہ تیار نہیں ہے، اور بار بار کے تجربے، بار بار کے ہنگامے، ایک ہی سوراخ سے بار بار ہم اپنے آپ کو ڈس رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر رسوائی جو ہے وہ ہم اپنے لیے اس کو آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب لوگ جو ہیں، ہمارے مقتدر حلقے ہیں، ہمارے مقتدر لیڈر ہیں، ہمارے اہل سیاست ہیں، خدا کے لیے بیٹھ کے کوئی غور تو کریں۔ صحیح